أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 سے 69، اور یہ سورۃ العنکبوت کا آخری سبق ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ آیات زیر تفسیر میں 4 بنیادی موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع تو ایمان والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں پر ان کو حوصلہ دینا اور ان کو تسلی دینا ہے۔ اور چونکہ یہ ساری مشکلات مکہ مکرمہ میں تھی، مکی زندگی میں مسلمانوں پر ایمان لانے کی وجہ سے مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں یہ تکلیفیں مسلمانوں کو کون دیتا تھا؟ مشرکین۔ اگر مشرکین شرک سے باز آ جاتے، اللہ کی توحید کو سمجھ جاتے اور آخرت کو سمجھ جاتے تو یقیناً وہ مسلمان ہو جاتے اور ایمان والوں کی مخالفت بھی کم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سورت میں
ایمان والوں کو جہاں تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی شرک سے باز آ جانے کے لیے مختلف دلائل کا مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا، شاید وہ بھی سدھر جائیں جو ایمان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آیات زیر تفسیر میں بھی یہ دونوں مضمون مکس ہیں، ایمان والوں کو حوصلہ بھی ہے کہ تمہارا انجام اچھا ہوگا، بالآخر غالب تم ہی رہو، ایک در اگر بند ہوگا تو اللہ تمہاری مستقل مزاجی سے 100 در اور کھول دے گا، اور ساتھ ہی مشرکین کو دوبارہ اللہ پاک نے توحید سکھائی ہے آیات زیر تفسیر۔ آئیے ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کس ترتیب سے بیان ہوئی ہیں سورۃ العنکبوت کے آخری سبق۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا کہ دنیا کی زندگی ایمان والوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور کفار کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ وہ کس طرح؟ کافروں کے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ تم اس دنیا کی چند روزہ عارضی زندگی کی خاطر اپنی ضد ہٹ درمی کی بنا پر مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، جبکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیوں دنیا کی چند روزہ عارضی زندگی کے اندر اپنی انا کی وجہ سے اور اپنی ضد، تعصب، ہٹ درمی، آبا پرستی، ان چیزوں کی وجہ سے اپنی ہمیشہ اور دائمی رہنے والی زندگی کو برباد کر رہے ہو، داؤ پہ لگا رہے؟ اور ایمان والوں کے لیے اس پہلی آیت مبارکہ میں نصیحت یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم پر مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرو، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی زندگی کوئی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ عارضی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اگر تمہیں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تو کر لو، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وما، اور نہیں، ہذہ یہ، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وما ہذہ الحیات الدنیا، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے۔ ماں کا ترجمہ یہاں نہیں کریں گے کیونکہ جملے کے اندر آگے الا آ رہا ہے، اگر جملے میں الا آ جائے پھر ماں کا معنی یقینی طور پہ نہیں، ورنہ ماں کے اور معنی بھی ہیں۔ وما ہذہ الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی، الا لہو، مگر ایک تماشا، یا ترجمہ کیا گیا ہے الا لہو، مگر ایک دل لگی۔ لہو وہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے اصل مشن سے اور ضروری چیزوں سے، ضروری کاموں سے غافل کر دے، اسے کہتے ہیں لہو۔ سورۃ التکاثر میں پہلی آیت مبارکہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، الہا کا معنی غافل کر دیا، الہا، اور اسی سے لہون ہے، تو لہون کا لفظی معنی غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں انسان جا رہا ہوتا ہے، رستے میں کوئی تماشا لگا ہو، کوئی سانپ کا، کوئی بندر کا،
تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنا اصل کام اور اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے اور وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے جی، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے بھیجا دہی لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، اور رستے میں بچے نے، نوجوان نے دیکھا کہ کوئی کھیل تماشا لگا ہوا یا کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اصل کام چھوڑ دیتا ہے اور رستے میں اس کھیل میں، اس تماشے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی، ایک غافل کر دینے والی چیز یا ایک تماشا۔ وَلَعِبٌ، اور ایک کھیل۔ وَلَعِبٌ، لعب کہتے ہیں کھیل کو، لہو اور لعب دونوں کو ملا کر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر یا آخری گھر، الدار الآخرہ، آخری گھر، لام زبر لا، یقیناً، ہیا وہی، الحیوان، اصل زندگی ہے۔ حیوان اور حیات دونوں کا معنی زندگی ہے، لیکن الحیوان جو ہے اس میں حیات سے کچھ زائد حروف ہیں، اس لیے یہ الحیوان جو ہے نا، اس میں زندگی کے اندر مبالغہ پیدا ہو گیا، زائد حروف کی وجہ سے کسی لفظ میں زائد حروف آ جائیں تو اس میں مبالغہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ الحیات کی وجہ سے یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَیَات، حیات بھی ہو سکتا تھا، لیکن زیادہ مبالغے والا لفظ استعمال کیا کہ گویا کہ اصل زندگی ہے ہی وہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، انا بھی استعمال کیا، لام زبر لا بھی استعمال کیا، اور پھر الحیوان کے اندر بھی مبالغہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ، اور بے شک آخری گھر یا آخرت کا گھر بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ لو، کاش، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اگر، لو کانو، اگر ہوتے وہ، یعلمون، جانتے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ دنیا کی زندگی کی اللہ پاک نے، اور دنیا کے مال و متاع کی، دنیا کی کاروں، کوٹھیوں اور بینک بیلنس کی، اور دنیا کے سٹیٹس، چوگرافتوں اور عہدوں کی بے وقتی بیان کی ہے، ان کا بے وقت ہونا اور زوال پذیر ہونا بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان گھر سے باہر جاتا ہے اور کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا اور یہ وہاں رکا اور اصل اپنے کام کو بھول گیا اور اس کھیل تماشے کے اندر مگن ہو گیا۔ اب کھیل تماشا کتنی دیر جاری رہتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے، بڑا پرجوش ہوتا ہے کہ جناب ہمارا میچ ہونے لگا ہے، جناب یہاں پہ کوئی تماشا ہونے لگا ہے، یہاں پہ کوئی میجک ہونے لگا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سارا کچھ ختم، اور جناب سارا اپنا سامان سمیٹتے ہیں اور منہ لٹکا کے اپنے اپنے گھروں، بس ختم۔ کھیل تماشا اتنا ہی ہوتا ہے، زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں چلتا کھیل تماشا۔ تو اللہ پاک نے یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا۔
اللہ اکبر کہ جس طرح کوئی شخص کچھ وقت کے لیے یہاں دنیا میں آیا، یہاں آ کر گا بجا کر کھیل کود کر نچ ٹپ کے تو یہاں سے چلا جائے، اور یہاں دنیا کے اندر دنیا کا کھیل کا ساز و سامان کیا ہے؟ یہ سواریاں۔ جس طرح تماشا کرنے والے کے پاس کچھ ساز و سامان ہوتا ہے نا، کہ جس کے ذریعے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا سامان سارا لگاتا ہے، اسی طرح کھیل کود والوں کے پاس بھی کچھ سامان ہوتا ہے۔ فٹ بال ہوتا ہے، کسی کے پاس ہاکی ہوتی ہے، کسی کے پاس کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے، وکٹیں ہوتی ہیں، بال ہوتا ہے، تو ساز و سامان ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کا میدان ہے، اور یہاں کی کاریں، یہاں کی بڑی بڑی لینڈ کروزریں اور جانور، گھوڑے، اور اسی طرح جو ایگریکلچر سے متعلق لوگ ہیں، یعنی ہر شخص کا کھیل کا سامان الگ الگ ہے۔ جو زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں ان کے لیے وہ لہلہاتی فصلیں، وہ کھیل کا سامان ہے۔ ان کے لیے جو بڑے بڑے اجڑ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، بھیڑ بکریوں کے، بھینسوں کے، یہ ان کی کل کائنات اور کل کھیل تماشا ان کا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انسان کے لیے سونا، چاندی، بینک بیلنس، اس کا عہدہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کھیل کا ساز و سامان ہے۔ اور اکثر لوگ اس کھیل تماشے کے اندر ایسے مگن ہیں کہ وہ آخرت کی زندگی اور اپنی منزل اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کیے بیٹھے۔ یہ کھلونے ہیں دنیا کے سارے، تو ان کھلونوں کے ساتھ، جس طرح آپ نے گلی میں بھی دیکھا ہوا ہے، بچپن کے اندر ہم میں سے اکثر لوگوں نے کھلونوں کے ساتھ کھیلا ہوا۔ بچپن میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی کل کائنات کیا ہوتی ہے کہ اسے آپ واکر لا دیں، اسے آپ کوئی وہ چابی والی گاڑیاں لا دیں، یا اس سے بھی کوئی کسی کو زیادہ آپ کوئی ساز و سامان لا کے دیں گے تو کوئی سیل والی، کوئی ریموٹ والی گاڑی لا دیں، بس اس عمر کے اندر سارا خوشی کا سامان وہی ہوتا، اور چند دنوں میں بچہ وہ توڑ پھوڑ کے وہ پھینک دے، کھیل تماشا ختم۔ گلیوں کے اندر پھر بچے وہ ریت کی ڈیریوں پہ بیٹھ کے کار کوٹھے بناتے تھے، پھر ان کو ٹا دیتے تھے، خود ہی گرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی زندگی یہی ہے، اس کے بعد موت کے دروازے سے گزر کر تمہیں آخرت کی ہمیشہ اور دائمی زندگی میں داخل ہونا ہی ہونا، اور وہ ہے اصل زندگی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی زندگی کی وقت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کے کھیل تماشے کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی یا تماشا، ولعب اور کھیل، وان الدار الاخرۃ، اور بے شک آخری گھر، لمز والا یقیناً، ہی الحیوان، وہی اصل زندگی ہے، لو کانو، اگر وہ ہوتے، یعلمون جانتے، یا کاش ہوتے وہ جانتے۔ جس شخص کو اس حقیقت کی سمجھ آ گئی، واللہ اس کی دنیا کی زندگی باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتی، جسے اپنی منزل پہ پہنچنے کا یقین ہو۔ دوسرا مضمون اللہ پاک نے اگلی دو آیات میں، آیت نمبر 65 اور 66 میں جو بیان فرمایا ہے،
وہ پھر دوبارہ مشرکین کے شرک کا تذکرہ اور مشرکین کی ایک دوگلی پالیسی کا تذکرہ، اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں اللہ پاک نے، ان کی فطرت میں اللہ پاک نے جو توحید رکھی تھی نا، اس توحید کا اور اس فطری توحید کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ توحید تمہاری فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا۔ بعد میں اس کا ماحول، اس کے والدین، جب وہ آنکھ کھولتا ہے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ آگ کو پوجا جا رہا ہے یا بتوں کو پوجا جا رہا ہے یا کسی قبر کو یا کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی چیز کو بھی پوجا جا رہا ہے اس کے قرب و جوار میں، تو پھر وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں جو قرآن سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو مشرکین کی دوگلی پالیسی کیا بیان ہوئی ہے کہ یہ عام حالات میں تو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتے تھے، لیکن جب کبھی یہ کسی سمندر میں پھنس جاتے تھے، کشتی میں جا رہے ہیں، سمندری سفر ہے اور سمندری طوفان آ گیا، تو وہاں پر یہ اپنے ان جھوٹے اور بناوٹی معبودوں کو چھوڑ دیتے تھے اور خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے۔ جیسے ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں یہ بات موجود ہے کہ آج اگر اس کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ توحید یہ انسان کی ایک فطری آواز ہے، فطرت ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے نارمل حالات ہوتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے سارا کچھ، اور پھر دوبارہ وہ اپنے معاشرے سے متاثر اور اپنے آباء و اجداد کی نقالی کرتے ہوئے پھر دیگر چیزوں کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اگلی دو آیات کو دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا وہ سوار ہوتے ہیں فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، یہ اصل میں تھا دعو، وہ پکارتے ہیں، آگے ملانے کے لیے واو پر پیش لگائی گئی، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں، لہو اسی کے لیے، الدین عبادت کو۔ دین کا لفظ جو ہے وہ ایک تو دین کے معنی میں ہوتا ہے زندگی گزارنے کا نظام جو ہوتا ہے، ایک دین کا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مخلصین کے ساتھ خصوصاً جب یہ آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی عبادت ہوتا ہے۔ مخلصین اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو یعنی عبادت کو۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ تو وہاں یہاں عبادت سے مراد بھی دعا ہے کہ جب ان کو کسی سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف مشرکوں کا ہی حال نہیں ہے، جو دہری ہے نا، دہری کیمونسٹ جو اللہ کو نہیں مانتے، ملحد، وہ بھی جب سچ مچ کسی تکلیف اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی اللہ کا نام آ جاتا ہے، وہ بھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ اور یہ کھلا تضاد ہے کہ انسان مشکل میں تو اللہ کو پکارے، لیکن جب مشکل ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ، کوئی زندگی میں بڑی مشکل آتی ہے نا، نماز شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیتے ہیں، پھر اسی طرح نماز چھوڑ دیتے، بے نماز ہو جاتے۔ فلما پھر جب نجاہم پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ہم انہیں الی البر خشکی کی طرف، اذا ہم تو اچانک وہ، اذا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور اچانک بھی ہوتا ہے،
اذا ہم تو اچانک وہ، اذا اچانک ہم وہ یشرکون شریک بنا رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہاں ایک لطیفہ بھی میں کبھی سناتا ہوتا ہوں سمجھنے کے لیے، کہ وہ ایک بندہ تھا نا، کہتے ہیں جی ایک بندہ تھا تو وہ نہر میں ڈبکیاں لے رہا تھا، کہتا یا اللہ ایک کری باہر کر دے، ایک دفعہ یا اللہ باہر کر دے، میں تیری راہ دیکھ دیاں گا۔ وہ ایک ویو آئی پانی کی، پیچھے سے ٹھل آئی تو اس نے اس کو کنارے کی طرف کر دیا۔ اب وہاں پانی تھوڑا تھا تو چل چل کے اب باہر کی طرف جا رہا ہے، تو دیکھنا اب تو ساحل آ گیا، کنارہ آ گیا، اب تو میں پانی سے باہر نکلا ہے۔ کہتا کڑی دے، پھر ایک پانی کی ٹھل آئی، پھر اس کو پانی کے اندر لے گئے، پھر کہتا ہے ڈبکیاں لیتے، کہتا یا اللہ میں تو پوچھا سی کہ کیڑی دیر یعنی لونی کے بٹھی۔ انسان بے شک یہ ایک لطیفے کی حد تک بات ہے، لیکن حقیقت ہے کہ انسان کی حالت یہی، جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت سے نکل جاتا ہے پھر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے۔ عبادت بھی گئی، اطاعت بھی گئی، توحید بھی گئی۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، یعنی خشکی کی طرف وہ باہر نکل جاتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا، لی تاکہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا سوائے اس کے جو فائدہ بیان ہونے لگا۔ یہ کوئی فائدہ ہے؟ یہ فائدہ بھی نہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہونا ایسا کرنے سے۔ لی تاکہ یکفروا، وہ ناشکری کریں، کفر یہ لفظ ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بازر بھی کی، کس کی؟ ما جو آتینا ہم نے دیا ہے، ہم انہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی وہ ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں انسان کو، بے شمار نعمتیں ہیں نا، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات۔ اب ان انعامات اور نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، انسان اللہ کی عبادت کرے، انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پوچھے۔ شکر گزاری تو یہ، اور یہ مشرک ایسی دوگلی پالیسی اختیار کر کے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ والی یتمتعوا، واو اور لی تاکہ یتمتعوا، وہ فائدہ اٹھا لیں۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اور دوسرا وہ صرف دنیا میں ہی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں یہ 4 دن کی زندگی سے آگے کچھ نہیں، اٹھا لو فائدہ جتنا اٹھانا، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کی حد تک یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ناشکریاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور دوگلیاں پالیسیاں اختیار کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا ان کی اس ناشکری کا انجام، ان کے شرک کا انجام۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو تیسرا مضمون بیان فرمایا ہے اگلی 2 آیات میں، 67 اور 68، وہ یہ ہے جو سورہ قریش میں مضمون بیان ہوا ہے نا، لِإِيلَافِ قریش، یہ بھی اللہ پاک نے انہیں توحید کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ جو مکہ والے تھے، جو قریش تھے، انہیں اللہ پاک نے اس حرم اور اپنے گھر کی وجہ سے کئی نعمتیں عطا فرمائی، جبکہ اس وقت پورے عرب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف جنگل کا قانون، چوریاں، رہزنیاں، ڈکیتیاں، فساد، فتنے، قتل و غارت، سب سلسلے عام تھے، اور کوئی شخص ٹریول نہیں کر سکتا، امپورٹ ایکسپورٹ، دوسرے علاقے سے کوئی مال تجارت لانا لے جانا،
یہ سارا کچھ بہت مشکل کام، لیکن اللہ پاک نے ان مکہ والوں کو، قریشیوں کو بالخصوص، یہ حرم کی وجہ سے امن عطا کیا۔ لوگ مکہ کے قرب و جوار میں حرم کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اور یہ لوگ جب سفر بھی کرتے تھے نا دوسرے علاقوں میں، تو لوگ ان کی تعظیم کرتے کہ یار یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا کی، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ یہ ظالم اس گھر کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے، ان کو تحفظ اور سیکیورٹی ملی ہے، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ پھر یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اولم یرو، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا، کہ بے شک ہم نے جعلنا، بنا دیا ہے، حرمن، ایک حرم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرمن، ایک حرم، آمنن، امن والا، ایک حرم بنا دیا ہے امن والا، کعبۃ اللہ، وَيُتَخَطَّفُ، اور اچک لیے جاتے ہیں، اچک لینا ایسے اٹھا کر لے جانا، جس طرح اغوا کر لیا جاتا ہے کسی کو، اور اچک لیے جاتے ہیں الناس، لوگ، من حولہم، ان کے ارد گرد سے، یعنی مکہ کے علاوہ جو باہر کے علاقے ہیں نا، وہاں تو لوگوں کو اس طرح اچک لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، جیسے کوئی چیل، آپ مرغی کا بچہ، اس کو نہیں اچک کے لے جاتے، ایسے لوگوں کو اچک لیے جاتے ہیں حرم کے قرب و جوار کے علاقوں، جبکہ ہم نے ان کے حرم کے علاقے کو امن والا بنا دیا ہے۔ اور یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ آفا بالباطلی، کیا، فا تو کیا، بالباطلی، باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بتوں پر، غیر اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں، ان کو کرنے والا، اختیارات والا مانتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کی، یکفرون، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے، جس نے یہ سارا کچھ عطا کیا، اس کی نعمت کی قدر یہ تھی کہ اس کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرتے۔ اللہ پر تو ان کا ایمان صحیح نہیں، اور ان بتوں پر ان کو امیدیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، کون بڑھ کر ظالم ہے، من پلس من، مل کے بنا ممن، من سے، وَمَنْ أَظْلَمُ من، اور اس سے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اظلم، کیونکہ اس کے بعد من آ رہا، وَمَنْ أَظْلَمُ من، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، من، اس سے جس نے افترا، باندھا، یا جو باندھتا ہے، گھڑتا ہے، لفظی معنی گھڑنا، باندھنا، اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ مشرک اللہ پہ کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ فلاں فلاں شریک ہے، اللہ نے فلاں فلاں کو اختیارات دے دی ہیں، تو یہ شرک، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں، اللہ نے تو اپنے اختیارات کسی کو سونپے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذبا، یا جھٹلا دے، بالحق، کی حق کو، یا حق کو جھٹلا دے، لما، جب، جا، وہ آ جائے، ہو، اس کے پاس، یا حق کو جھٹلا دے۔ اور کس حق کو انہوں نے جھٹلایا تھا؟ قرآن مجید کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، توحید کو۔ یہ حق ان کے پاس آ چکا تھا مکہ والوں کے پاس، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اللہ پر یہ بہتان گڑ لیا کہ اللہ نے شریک بنایا۔ الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثون، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، یا کوئی جگہ،
للکافرین کافروں کے لیے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ یہ طنز ہے، مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری جہنم اتنی چھوٹی ہے کہ ہم ایسے کافروں کے لیے جہنم کے اندر ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے سورت کے اختتام پر وہی موضوع پھر رپیٹ کر دیا ہے جو سورت کے آغاز میں تھا، اور آغاز میں ہم نے کیا مضمون پڑھا تھا؟ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت نمبر 6 میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جہاد کا ذکر کہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اے مسلمانوں تمہیں اس راہ حق میں آنے والی کئی مصیبتوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کا معنی بھرپور کوشش، اور وہ کوشش بڑے محاذوں پہ کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو لوگ انسانوں میں سے آپ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی تانے مار رہا ہے، کوئی مینے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے، یعنی اس محاذ پہ بھی آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ شیطان کے خلاف بھی، شیطان بھی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی لڑنا پڑتا ہے، اور جو کافر ظلم و ستم کرتے ہیں ایمان لانے والوں پر، ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اور کبھی یہ لڑائی، یہ جہاد، یہ بھرپور کوشش، یہ سٹرگل، یہ میدان جہاد اور میدان قتال میں بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ پاک بعض اوقات شہادت کے رتبے پر بھی فائز کر دیتا ہے انسان۔ تو یہ جہاد کی ساری ہی قسمیں ہیں، جان سے، مال سے، نفس سے، اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدو، جہاد کیا، یا پوری کوشش کی، فینا، ہمارے بارے میں یا ہماری راہ میں، ہمیں پانے کے لیے، ہمارے دین کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّ، اصل میں لفظ تھا نہدی، ہم ہدایت دیں گے، ہم دکھا دیں گے۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانا۔ نہدین، ہم، نہدی کا معنی تھا ہم دکھائیں گے، اور شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، دو دفعہ یقین کا معنی، لنہدین، ہم یقیناً ضرور دکھائیں گے، ہم انہیں، سبولنا، اپنے راستے، سبیل راستہ اور سبول راستے، سبولنا، اپنے راستے، ہم انہیں اپنی طرف آنے کے لیے ایک رستہ نہیں دیں گے، کئی رستے کھول دیں گے ان کے لیے، ایک رستہ بند ہوگا، دوسرا رستہ ہماری طرف آنے کا کھلا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لام زبر لا، یقیناً ضرور، مع، ساتھ ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ایمان والو ڈٹے رہو، جمے رہو، کوشش کرتے رہو، بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سیدھے رستے پر ڈال دے گا، اور 13 سالوں کے بعد مسلمانوں کی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن کم ہونا شروع ہو۔ مدینہ منورہ میں جا کر پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو عروج، غلبہ، عزت، نصرت، مال غنیمت، فراوانیاں عطا فرمائیں، اور کچھ ان میں سے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، اور کچھ بغیر شہادت کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کی مدد نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ساری زندگی نفس کے، شیطان کے اور لوگوں کے جو ہمیں دین سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان
سب چیزوں کے خلاف بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سیدھے رستوں پر ہم چل کر اس کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔